پیاری حدیث یاد آ گئی ہے، اللہ کے بیان کے ضمن میں نہیں تھی، یاد آ گئی ہے. میرے آقا جس کو چاہے جیسے نوازے. جو مہاجرین تھے نا حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، سرکار ان کو 2 حصہ دیتے تھے. انصار کی فضیلت دیکھو کیا ہے. انصار کون ہے پہلے سمجھ لے. انصار وہ جو مدینے کے خاص رہنے والے تھے، قبیلہ بنو انصار قبیلہ تھا جس نے سرکار کو دعوت دے کے مدینہ بلایا تھا. پھر حضور کی جو ہے ساتھ دیا حضور کو، حضور کے لیے دشمنوں سے لڑے، بدر میں لڑے، احد میں لڑے، خندق میں لڑے، ہر جگہ حضور کا ساتھ دیا. سرکار کی خاطر اپنی جانوں کو پیش کرتے تھے. لیکن حضور کی عادت کریمہ کیا ہے؟ حضور مہاجرین کو 2 حصے دیتے، انصار کو 1 حصہ دیتے ہیں. اب وجہ کیا تھی اس کی؟ اصل میں وجہ یہ تھی کہ مہاجرین ذرا غربا اور مساکین تھے، کیونکہ بیچارے مکہ میں سب گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے. زمینیں چھوڑ دیا، کھیتیاں چھوڑ دی، مکان چھوڑ دیے، سب آ گئے حضور کے ساتھ. تو حضور جب بھی کوئی مال غنیمت آتا 2 حصے دیتے تاکہ ان کی حالت سنورے. لیکن یہ ہوا کہ بعض انصاری صحابہ میں بشری اعتبار سے، آخر انسان ہی تھے، کچھ باتیں ذہنوں میں پیدا ہو گئی اور آپس پہ وہ ڈسکس کرنے لگے. کہنے لگے دیکھیے رسول اللہ کو ہم نے بلایا، سرکار کو ہم نے یہاں جو ہے گھر دیا، سرکار ہجرت کر کے آئے، ہم نے حضور کے دشمنوں سے لڑا، کتنا ساتھ دیا ہم نے رسول اللہ کا، اور حضور مال جب آتا ہے تو مہاجرین کو زیادہ دیتے، ہمیں کم دیتے. گفتگو ہوئی، بعد میں طے ہوا کہ دیکھو ہم یہ بدگمانی کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان حقارت نہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کوئی وحی نازل نہ کر دے ہمارے بارے میں. تو بہتر ہے کہ یہ دل میں جو خیال آ رہا ہے اس کا ازالہ ہو جائے تاکہ ایمان بچ جائے. تو ایسا کرے کہ حضور سے خود ہی کہتے یا رسول اللہ بشر ہے، انسان ہیں، خطاؤں کے پتلے ہیں، معصوم نہیں ہیں ہم. خیال آ جاتے حضور، تو حضور کچھ ایسا جواب دے دے، ایسی تشبیہ کر دے کہ ہمارا ایمان بچ جائے، تشبیہ ہوتا ہے. تو انصار میں طے ہوا کہ سعد ابن عبادہ جو قبیلہ انصار کے سردار تھے، بزرگ صحابی تھے، ان کے پاس چلتے اور ان کو اپنا جو ہے وہ بناتے قائد کہ ہم سب کی طرف سے حضور سے کہیں. سعد ابن ابی عبادہ کے پاس ہے، بزرگ ترین سیف العمر صحابی تھے. کہا کہ عبادہ یہ ذہن میں ہمارے خیال آیا، حضور مہاجرین کو 2 حصے دیتے ہیں اور 1 حصہ ہم کو دیتے ہیں. آپ ہمارے قائد بنے، ہماری نمائندگی کریں اور ہماری طرف سے حضور سے کہہ دیں کہ یہ بات ہمیں اچھی نہیں لگی. انہوں نے کہا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اے دوستو لاحول پڑھو، سورہ ناس پڑھو اور اس وسوسے کو دور کرو. مجھے ڈر ہے کہ تمہارا کہیں ایمان نقارت نہ ہو جائے اور تمہارے لیے جبریل کوئی منافقت والی آیت نہ لا دے، تو میں منافق نہ کہہ دیا جائے. انہوں نے کہا اسی لیے تو ہم آئے کہ ہم منافقوں میں سے ہونا نہیں چاہتے، ہمیں ایمان عزیز ہے. آپ کا اصرار کیا، بڑے مشکل سے سعد بن عبادہ تیار ہوئے، گئے. بڑے ڈرتے ڈرتے حضور سے عرض کرتے ہیں، ساتھ میں انصار کی جماعت بھی ہے، مہاجرین بھی کھڑے ہوئے. کہا یا رسول اللہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں حضور. اب دیکھیے انہوں نے اپنے آپ کو بھی کیسے سیف کیا. پہلے سعد بن عبادہ نے کہا یا رسول اللہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کہنے میں، اس کلام میں بری ہوں، میں کلام کسی اور کا سنا رہا ہوں، اس میں میں نہیں ہوں، میں اس سے بری ہوں سرکار، میں اس جماعت میں نہیں ہوں جو یہ بات کہتی ہے. کچھ لوگ آئے میرے پاس انصار سے اور وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ مہاجرین کو زیادہ دیتے ہیں، انصار کو کم دیتے ہیں. یہ بات انہیں اچھی نہیں لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آئے، فرمایا کہ اے انصار تم سنو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں مہاجرین کو زیادہ دیتا ہوں تو تم سے محبت نہیں کرتا. کیا تم اس پر راضی نہیں؟ جملے سنے میرے آقا کے، کیا تم اس پر راضی نہیں کہ مہاجرین تو مال لے جائے اور تم اللہ کا رسول لے جاؤ؟ مہاجرین مال لے جائے اور تم. مہاجرین نے جیسی سنا، راوی کہتے خدا کی قسم منظر یہ تھا کہ زمین پہ لوٹ رہے تھے اور رو رہے تھے یا رسول اللہ اب ہم تا زندگی بغیر کھائے جی سکتے ہیں، بغیر پیے جی سکتے ہیں، ہم راضی ہو گئے، ہمیں مال نہیں چاہیے، اللہ کا رسول چاہیے. اور وعدہ نبھایا سرکار نے. حضور چاہتے تو مکہ تو فتح ہو گیا تھا، وصال سے پہلے کہہ دیتے، وصیت کرتے کہ میرے وطن میں مجھے دفن کیا جائے. لیکن یہ نہیں فرمایا، اجازت دیا. جب وعدہ کیا کہ تم رسول لے جاؤ، مہاجرین مال لے جائے، تو مہاجرین کو مالوں سے نواز دیا اور انصار کو اپنی ذات سے ایسے نوازا کہ مدینے میں آج بھی ہے، قیامت تک ہے. اور جس زمین پر آرام فرمائے اس زمین کو شرف یہ عطا ہوا کہ اس پر اہل سنت کا اجماع ہو گیا کہ وہ خطہ زمین جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگی ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی افضل، عرش اعظم سے بھی افضل، لوح محفوظ سے بھی افضل، تمام کائنات سے افضل. کائنات میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں
کہ جو اس زمین سے افضل ہو جس پہ پشت مبارک رسول لگی.